اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہزادی کے 3 سوال، تو لہٰذا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی بڑا عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے آئے۔ آس پاس کے کئی ریاستوں کے شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام ہوئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ عبداللہ کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام ہوئے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ عبداللہ اپنے والد سے کہنے لگا، ابا جان، بڑے بڑے شہزادے آئے اور ناکام ہو گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت جائے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ عبداللہ خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر حال لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اعظم، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ عبداللہ کچھ دیر خاموش اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اور پھر ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی، ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر عبداللہ پر تھی۔ عبداللہ کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے بعد دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوال کیا تھے، ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانس رکی ہوئی تھی۔ آخر عبداللہ کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک باد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ عبداللہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے عبداللہ سے پوچھا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیے؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ عبداللہ پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، اے بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ عبداللہ بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار بلند کر کے پوچھا کہ تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم۔
میں نے جواب دیا، قلم کا وار تلوار کے وار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور پھر دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا تھا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے عبداللہ کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔